سرگزشت قلندر حضرت بابا پیر فضل شاہ قادری قلندری المعروف سائیں روڑا والی سرکار لاہور ہائی کورٹ والوں کی نہ صرف داستان حیات ہے بلکہ فقر کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ ایک دن آپ کے بھائی محمد سعید امرتسر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ آپ کے والد محترم کی طبیعت بہت ناساز ہے اور ڈاکٹر، حکیم اور ہر طرح کا علاج معالجہ بے سود ثابت ہو رہا ہے، اور آپ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اگلے دن آپ 20 آدمیوں کے ساتھ امرتسر اپنے والد محترم کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ گاڑی امرتسر پہنچی تو آپ کے بھائی ڈاکٹر محمد شفیع آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ساتھ میں آپ کی بہن بھی تھیں، مگر آپ کی نگاہیں تو کسی اور ہی کو تلاش کر رہی تھیں۔ مگر آپ کی بیٹی کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ آپ خاموشی سے تانگے میں بیٹھ گئے، مکان پر پہنچے، والدہ محترمہ کی قدم بوسی کی اور والدہ محترمہ کے ساتھ والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فالج اور بیماری کی وجہ سے نقاہت اتنی شدید تھی کہ نہ وہ حرکت کر سکتے تھے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتے تھے، اشاروں کی زبان میں ہی بات کر رہے تھے۔ آپ نے والد محترم کا ہاتھ پکڑا اور اسے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قضائے معلق یعنی ایسی تقدیر جو فقیر کے ہاتھ میں موم کی ناک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ دوسری قضائے مبرم یعنی ایسی تقدیر جس کے ہاتھ میں فقیر کٹ پتلی کی طرح ہوتا ہے۔ کاش یہاں قضائے مبرم نہ ہوتی تو فقیر دکھاتا کہ قلندر کے ماننے والے کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ بابا جی پیر فضل شاہ سرکار نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بابا اٹھ کر بیٹھیے۔ پھر اپنے والد بزرگوار کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں اٹھا کر بٹھا دیا۔ ان کی زبان اب لکنت کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ میاں جی کی بات ہر شخص کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ لوگ حیران تھے، وہ شخص جو ذرا سی حرکت نہیں کر سکتا تھا، جو اشاروں سے اپنی بات سمجھاتا تھا، وہ نہ صرف اٹھ کر بیٹھ گیا بلکہ بڑی روانی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ عجب سما تھا، تمام لوگ رو رہے تھے اور آپ کے والد بزرگوار آپ کو بار بار گلے لگاتے اور کہتے، فضل شاہ تو میری وجہ مغفرت ہے۔ آپ بہت دیر تک اپنے والد ماجد کی خدمت میں بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ننھیال گئی ہوئی ہیں۔ انہی دنوں آپ کی بیٹی کی شادی کی بات بھی چل رہی تھی۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے ان کے رشتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ دادی جان نے جو کچھ کیا ہے دیکھ بھال کر ہی کیا ہوگا، اور ان کی مرضی کے سامنے ہمیشہ میرا سر جھکا ہی رہے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آہ فقائے بزم کاش تو انکار کر دیتی۔ بیٹی تم نے کانٹوں بھرے راستوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ لڑکا تو بہت اچھا ہے مگر تقدیر کے تیور کچھ اچھے نہیں ہیں۔ خیر ہم اماں جی سے بات کریں گے۔ آپ کی بیٹی نے سر جھکا دیا۔ ایک دن آپ محفل سے اٹھ کر آئے تو آپ کی بیٹی سلائی مشین لیے بیٹھی تھی۔ آپ نے دیکھا تو سلائی مشین اٹھا کر باہر پھینک دی۔ اماں جی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد میری بیٹی سلائی مشین نہیں چلائے گی۔ اماں جی نے حیرانی سے کہا کہ بچیاں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہی ہیں، اس میں کون سی برائی ہے؟ آپ نے کہا، ہاں اہل خانہ کے کپڑے سینے تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ فقیر دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی شادی کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد اسے اہل خانہ کے ہی نہیں اہل محلہ کے کپڑے بھی سینے پڑیں گے، جو یہ فقیر ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ اماں جی نے نہایت غصے میں کہا، میں زبان دے چکی ہوں اور میں تمہاری ماں ہوں، میں اپنی زبان نہیں بدلوں گی۔ آپ نہایت افسردہ ہو کر بیٹھک میں آ گئے۔ آپ کی طبیعت کی پریشانی کا اندازہ لگا کر بابا فیروز نے پوچھا، سرکار میں قربان جاؤں، آپ کی طبیعت اچھی نہیں معلوم ہو رہی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا، بابا ساری دنیا کے لوگوں کے مسائل حل کرنے والا آج اپنی اولاد کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا، شاید اوپر والا یہی چاہتا ہے۔ آج مجھے مولا علی شیر خدا کا قول یاد آ رہا ہے
کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا۔ آپ نے بابا فیروز سے کہا کہ کل کوچ کا حکم ہے، ہم سب لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ بابا فیروز نے نہایت ادب سے کہا، کیا میاں جی کی بیماری اور ان کی اس حالت میں ان کو چھوڑ کر جانا مناسب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میاں جی کو ان کی پوتی کی شادی تک کچھ بھی نہیں ہوگا، رہ گئی ان کی بیماری تو بابا ہم کون سا انہیں تندرستی دلا سکتے ہیں، ہم تو مالک کے امر کے سامنے بے بس ہیں اور ہمیں امر ماننے کی عادت ہو گئی ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے اماں جی کو بتا دیا کہ بابا جی سرکار واپس لاہور جا رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، اماں جی اندر آئیں اور انہوں نے دل کھول کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ آپ نگاہیں نیچی کیے ہر بات سن رہے تھے۔ اماں جی نے کہا، کیا تو اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جائے گا؟ آپ نے نہایت ادب سے کہا، اماں جی میرے یہاں رہنے یا نہ رہنے سے ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ واپس ہی چلا جاؤں، لیکن بہت جلد آپ کی قدم بوسی کے لیے دوبارہ حاضر ہوں۔ اماں جی نے کہا، مجھے معلوم ہے تم اپنی بیٹی کی شادی سے ناخوش ہو، اس لیے ایسا کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، اماں جی یہ شادی آگ اور پانی کا ملاپ ہے، نتیجہ دونوں کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اس وقت یہ آپ کا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور فضل شاہ کون ہوتا ہے جو اس کے فیصلے کی مخالفت کرنے والا ہو، اس لیے مجھے رکنے پر مجبور مت کیجیے۔ آپ نے اماں جی سے اجازت دی اور لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچے تو آگ کا الاؤ روشن تھا، آپ کے ڈیرے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ کو دیکھ کر قوالوں نے حضرت بابا بلے شاہ کا کلام میرا پیا گھر آیا پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے روڑوں کے بستر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے قوالوں کو حضرت بابا بلے شاہ کی یہ قوالی سنانے کا حکم دیا۔ سانو لگڑا عشق اولدا، اولدا روزے ازلدا، وچ کڑاہی تل تل پاوے، تلیاں نو چا تلدا، سانو لگڑا عشق اولدا، مویا نو اے ول ول مارے، ولیاں نو چا ولدا، مینو لگڑا عشق اولدا۔ تو بابا جی سرکار کو وجد آ گیا، لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ بڑی دیر تک وجد کی کیفیت میں دھمال ڈالتے رہے۔ حضرت بابا پیر فضل شاہ سرکار نے لاہور آنے سے قبل 5 سال حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر گزارے تھے۔ وہاں پہ آپ کی بڑی عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی سے 2 دن پہلے اطلاع دی گئی۔ آپ عین شادی کے دن امرتسر پہنچے، والدہ صاحبہ کی قدم بوسی کی، میاں جی کو سہارا دے کر مہمانوں میں لائے۔ جب بیٹی کی رخصتی ہونے لگی تو بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تیری تقدیر تو نہیں بدل سکا، ہاں تجھے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ سے ضرور دلاؤں گا جو فقیر کی امانت کا وارث ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دولہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ہم تمہیں برا نہیں سمجھتے، تم نیک ہو اور قادری ہو، مگر ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے، حق تمہارے نصیب اچھے کرے، ہو سکے تو کبھی کبھی ملتے رہنا۔ اور پھر آپ لاہور واپس تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد میاں جی کے انتقال پر آپ دوبارہ امرتسر گئے اور تہجیز و تکفین کے بعد واپس تشریف لائے۔ زندگی اپنا سفر کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو ایک چاند سی بیٹی عطا کی جسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے انہیں ڈھیروں دعائیں دی۔ آپ نے فرمایا، اب تم لوگ لاہور ہی آ جاؤ۔ آپ کے داماد نے جواب دیا، قبلہ ہمارا کام وہاں بہت اچھا چل رہا ہے، یہاں آ کر پھر نئے سرے سے کام شروع کرنا ہوگا۔ آپ مسکرائے اور کہا، اچھا بابا جہاں رہو خوش رہو۔ سامعین، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو تقدیر کے وار کا پتہ بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ بابا جی سرکار نے اپنی وفات سے 16 برس قبل کچھ امانتیں سائیں فیروز المشہور بابا ٹلہ والی سرکار کے حوالے کرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ وہ یہ امانتیں ان کے نواسے تک پہنچا دیں۔ سامعین، 1939 میں حضور بابا جی سرکار نے ظاہری طور پر اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کوچ کیا جسے فنا نہیں۔ آپ لاہور میانی صاحب قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کا مزار آج بھی منبع رشد و ہدایت ہے۔ آپ کے عقیدت مند آج بھی
آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور ہر سال 26-27 ہارڈ آپ کا عرس مبارک پورے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔